آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 14 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نظر ہم سورہ بقرہ کی ان آیتوں پر ڈال لیں کیونکہ رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے متعلق بتایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر فرض کیے گئے روزے جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو رمضان شروع ہونے کے بعد اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم ان سے مکمل طور پر باز آ جائیں، ان گناہوں سے بچیں تاکہ آخرت کی آگ سے، اللہ کی ناراضی سے بھی بچ سکیں۔ جب رمضان آتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں روزے کی حالت میں، وہ منع ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں ٹریننگ مقصود ہوتی ہے کہ جب ہم شدید پیاس لگنے کے باوجود پانی نہیں پیتے، درا حالے کہ ہم اگر مثال کے طور پر وضو کرنے جاتے ہیں اور اس میں کلی کر رہے ہیں تو ہم پانی پی رہے ہیں، تو دنیا میں تو کسی کو پتہ نہیں لگ سکتا، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے جو روزہ ہے وہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے، کیونکہ انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس میں کسی بندے کا اس کو ڈر نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے ریاکاری کرنی ہے تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ تو جب جائز چیزوں سے ہم رکتے ہیں تو اس میں یہ میسج ہے کہ ناجائز چیزوں سے بھی رکنا ہے۔ اس پر اب دھیان رکھنا چاہیے کہ روزہ رکھ کے بھی بعض اوقات لوگ غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ تھوڑے سے دن ہیں، کوئی اس لحاظ سے سب مسلمانوں کو معلوم ہے، پریکٹس ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، گنتی کے چند دن ہیں، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری۔ اور جب پہلے اس کا حکم آیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو کوئی خوشی خوشی کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور پھر جب دوسرا حکم آیا تو اس کو مزید کلیئر کر دیا گیا، یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی گنتی پوری کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے، مثلا شوگر ہے، ڈاکٹروں نے اجازت نہیں دی، تو وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، رمضان کا مہینہ ہے، اس کی جو سگنیفیکنس ہے، رمضان میں کیوں روزے فرض کیے گئے، مثلا محرم میں، سفر میں کیوں نہیں کیے گئے؟ کیونکہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی، جس کے ذریعے حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ہی قرآن تھی، اور رمضان کے مہینے میں آپ قرآن کا اور مزید اہتمام فرماتے تھے، اور ہم لوگ بھی اس لیے کرتے ہیں، رمضان کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں، which is fine، لیکن کوشش کریں کہ جب تراویح میں جائیں تو ایسی مسجد میں جائیں جہاں تلاوت صاف ہو اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور الفاظ پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی اس شہر کو پائے تو وہ روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو پھر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی ہی چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا، وہ سختی، مشکل، پریشانی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی
اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہدایت کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور رمضان بھی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے رمضان کا مہینہ ملا ہے جس کے اندر ہم روزے رکھ سکتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار رہو۔ تو ان آیتوں کے ساتھ جو اگلی آیت ہے وہ پھر اس چیز کی یاد دہانی ہے جس کا مقصد ذکر بھی کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس میری پکار پر لبیک کہو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ یاب ہو سکیں، ہدایت پا سکیں، رشد حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے گی رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی، رمضان میں صحیح طور پر تقوی اختیار کرنے کی، اور اس رمضان کے ذریعے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنے پچھلے گناہوں کو مٹانے کی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے، ہمیں جنت الفردوس دیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی کریں گے، ہماری آخرت بھی اچھی کریں گے۔ ہمیں کسی حال میں اس چیز سے تو ہم مایوس ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی رحمت سے ہی امید رکھیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں اور اپنے عمل کو درست کر لیں۔ سب یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو چینجنگ مومنٹ بنا دے۔ تو سورہ حج کی ہم آیت نمبر 13 تک پڑھ چکے تھے، اب انشاءاللہ آیت نمبر 14 ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالیٰ، دخل یدخلو کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، اور پھر اس سے باب افعال بنے گا ادخل یدخلو، داخل کرنا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں، تجری من تحتہ الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پیچھے ان لوگوں کا انجام بیان کیا گیا جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، ان سے مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے اس پکارنے کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ اب ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے جو سختی میں، نرمی میں، دکھ میں، خوشی میں، ہر طرح کے حالات میں اپنے رب سے لو لگاتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں اور صالح عمل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا رویہ اس طرح کے مسلمانوں جیسا نہیں ہوتا جو کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کہ اگر ادھر سے اچھائی مل گئی بظاہر تو ادھر کو چلے جائیں گے، اور ادھر سے اچھائی مل گئی بظاہر تو ادھر کو چلے جائیں گے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو سوچ سمجھ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے اللہ کو، رسول کو، آخرت کو ماننے کا، پھر اس کے بعد اچھے حالات آ جائیں، برے حالات آ جائیں، یہ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ٹھیک ٹھیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ چور دروازے نہیں ڈھونڈتے کہ کہیں سے کوئی چلاکیاں کر لیں اور ایسے اعمال کر لیں جن سے دنیاوی فائدہ ہو جائے چاہے آخرت تباہ ہو جائے۔ اور یہ اگر ایسا یہ کرتے تو ان کا بھی وہی انجام ہوتا۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی کرتا ہے، کرے گا جو چاہے گا، یعنی جو چاہے گا اللہ وہ کر ڈالے گا۔ اس کی اختیارات غیر محدود ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جس سے جو چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ وہ اگر دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور نہ دینا چاہے تو کوئی دلوانے والا نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فوکس کریں اس چیز کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر، ایمان پر قائم رہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے تو پھر ہر حال میں اللہ ہی بڑا ہے، پھر ہماری اولاد، ہماری بیوی یا شوہر، ہمارا باس، یہ بڑے نہیں ہو سکتے۔
ہاں کہیں مجبوری ہو جائے، کہیں مسئلہ ہو جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان جنرل جو آپ نے زندگی گزارنے کا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کی بات کو بڑا سمجھنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے سوا دوسروں کی اطاعت نہیں کرنی، ان سے آپ سے امیدیں نہیں لگانی۔ تو آپ کی اگر کمپنی ہے، کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اور کمپنی میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی، اگر تو وہ بڑی مجبوری ہے تو فرق چیز ہے، ورنہ ادروائز نارملی کیا ہوتا ہے، میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، لوگ اس کو بیٹھے رہتے ہیں کہ جی باس بیٹھا ہوا ہے، اور باس نے اگر نماز نہیں پڑھنی ہے تو بعد ہم کیسے اٹھ کر جائیں؟ اور اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے اور آپ نے جماعت نہیں اٹینڈ کی، کہ چلو بعد میں تین بندے اکٹھے کر کے جماعت کر لیں گے، یہاں تک تو ایک لاجیکلی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کئی لوگ ہیں جو بیٹھے رہ جاتے ہیں، اور خاص طور سے جو عصر کی نماز ہوتی ہے وہ اس کے اندر سب سے بڑا وکٹم ہوتی ہے، جس کے متعلق خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کے اپنی درمیان کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ٹھیک ٹھیک عمل کرتے رہے، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے گا کر ڈالے گا۔ من کان یظن، جو کوئی بھی یہ ظن رکھتا ہے، یہ گمان رکھتا ہے، ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ تعالیٰ، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ بعض اوقات کو بہت بڑی آزمائش آ جاتی ہے، اور وہاں پر اس کا ایمان ڈول جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ ماتھا ٹیک دوں، کسی اور سے جا کے التجائیں دعائیں کر لوں، کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کو کوئی بیماری ہے، کرونک ڈیزیز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسے چلے جاؤ فلاں دربار پہ چلے جاؤ اور وہاں پہ جا کے جھاڑو دے دو، تو جو وہاں پہ جا کے جھاڑو دیتے ہیں نا، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک آدمی ہے علاج کرا رہا ہے، اس کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ نہیں صحیح ہو رہا، اور بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے کہ اچھا چلو ٹرائی کرنے میں کیا ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اور آدمی وہاں چلا جاتا ہے، کوئی اس کو کسی اور آستانے پہ لے جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ سے یہ امید چھوڑ دیتا ہے بعض اوقات آزمائش کے دوران کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو اس کے متعلق ایک بڑا سخت یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ٹانس لیا ہے کہ یہ کنارے پر کھڑے ہونے والی بندگی نہیں ہے، کہ جب تک حالات اچھے رہتے ہیں تو انسان جو ہے اسلام سے مطمئن رہتا ہے، اور جب کوئی آفت مصیبت آ جاتی ہے، ایسی کسی حالت سے دوچار ہو جاتا ہے جس میں مسائل ہوتے ہیں، تو پھر خدا سے پھر جاتا ہے اور ایک ایک آستانے پر ماتھا رگڑنے لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے سے وہ خوش نہیں ہے، اور یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ قسمت کے بنانے اور بگاڑنے کے جو راستے ہیں نا، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بے شک وہ تسلی دیتا رہے کہ نہیں نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے، میں تو بس ایسے ہی ٹرائی کرنے جا رہا ہوں۔ آپ نے ٹرائی کرنی ہے، ڈاکٹر سے دوا لینی ہے، اس کا تو حکم دیا گیا ہے اسباب کو استعمال کرنے کا، لیکن اگر آپ نے جا کے کسی درخت کے اوپر جا کے وہ کپڑے کی دھجی پھاڑ کر اس کو باندھ کر لٹکانا ہے کہ یہاں پہ کپڑے کی دھجیاں باندھنے سے، یہاں پہ جھاڑو دینے سے، یہاں پہ دیگیں چڑھانے سے جو ہے وہ اللہ اولاد دے دیتا ہے، یا ہمیں کسی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جی آپ کی بیٹیاں بہت ہیں تو اب آخری بیٹی کا نام بشرا رکھ دیں تو اس کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے گا، تو میں نے کہا یہ تو شرک ہے کہ بشرا کا نام رکھنے سے بیٹا پیدا ہو جائے گا، اللہ نے دینا ہوگا بیٹا تو اللہ کی مرضی۔
انہوں نے کہا اچھا چلو جی، پھر نہیں تو منڈا چاہیے پھر تو تھوڑی مرضی۔ تو اتنا لوگوں کو اعتقاد ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر، اور وہ بڑے دینی جذبے سے یہ چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب شرک ہے۔ انسان کی مدد اگر بغیر اسباب کے کسی نے کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ہستی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جس کو یہ لگتا ہے، جس کو یہ گمان ہے کہ اللہ نے اس کی مدد نہیں کرنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کسی اور نے مدد دنیا میں بھی مسائل اس کی کسی اور نے حل کرنے ہیں، اور آخرت میں بھی جا کر جنت کے اندر اس کو کسی اور نے لے کے جانا ہے، کسی کی سفارش نے، تو پھر فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو پھر وہ کھینچ لے ایک رسی۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ویسے تان لے ایک رسی، اور سبب رسی کو بھی کہتے ہیں، جس سے پھر اسباب کا لفظ ہے، اوریجنلی سبب کا مطلب رسی ہی ہوتا ہے۔ تو ایک رسی تان لے الی السماء، آسمان تک، ثم الیقطع، پھر وہاں جا کر آسمان میں جا کر شگاف دے لے، وہاں پہ آسمان کو پھاڑ کر دیکھ لے، هل ينظر، پھر دیکھ لے، هل یذهبن کیدہ ما یغیث، کیا دور کرتی ہے، یہ بھی باب فعال ہے، تو کیا دور کرتی ہے، لے جاتی ہے اس کی تدبیر، اس کے غید و غم کو، اس کے دکھ کو، اس کی پریشانی کو۔ جس نے یہ کرنا ہے، یہ محاورہ ہے بیسیکلی، آسمان میں رسی تان کر اس میں شگاف کر لینا۔ اردو میں بھی ایک اس طرح کا محاورہ پرانی اردو میں استعمال ہوتا ہے، آسمان میں تھگلی لگانا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر لے جو بالکل ہی امپاسبل ہو، اس طرح کی کوئی حرکت کر کے دیکھ لے، اور یہ تصور کر لے کہ اس کی کوئی بھی تدبیر جو ہے تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے، جو اس کو اس کی وجہ سے پریشانی ہے، اس کو وہ ناگوار ہے، اس کو برا لگ رہا ہے، اس کی وجہ سے وہ غیظ میں آ رہا ہے، تو اس کو پھر لگ پتا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اسباب کے ذریعے آپ نے جو ایفرٹ کرنی ہے وہ آپ ساری ایفرٹ کریں۔ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں، آپ میٹھا چھوڑ دیں، آپ نمک نہ کھائیں، آپ گوشت نہ کھائیں، آپ فلانی ڈائٹ استعمال کریں، یہ دوا استعمال کریں، وہ آپ اپنی پوری کوشش کریں، اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے آستانے سے امیدیں وابستہ کریں گے تو پھر جس شخص کے یہ خیالات ہوں وہ اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے کہ اس کی کوئی تدبیر ایسی ہے جو اس کو ناگوار جو پیش آتی ہے چیز اس کو دور کر سکتی ہو، اس کو پتہ لگ جائے گا۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ۔ جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ نہیں مدد کرے گا اس کی دنیا اور آخرت میں، تو وہ تان لے ایک رسی آسمان تک، پھر کاٹ ڈالے، پھر وہ دیکھے کہ کیا دور کر دیتی ہے اس کی یہ تدبیر اس کے غم و غصے کو۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتاری واضح دلیلیں۔ یہ واضح دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کلیئر کر دیا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مددگار ہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ یہ صاف الفاظ میں اللہ نے بتا دیا، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور مسلمانوں کی میجورٹی اسباب کے علاوہ بھی، یا ایک سگنیفیکنٹ تعداد اگر میجورٹی نہیں بھی ہے، تو وہ اسباب کے علاوہ بھی دوسرے آستانوں پر جاتی ہے، غیر اللہ سے مدد چاہتی ہے۔ اور ایون جب آپ اسباب بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز بالکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ نے پتہ لگا، انہوں نے کہا جی یہ فلاں ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، یہ اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ نے یہ اگر ذہن میں رکھا کہ میں اس ٹرانسپلانٹ سے ٹھیک ہو جاؤں گا، تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے وہ ٹرانسپلانٹ اگر کروانا ہے، آپ کو لگتا ہے لاجیکل ہے، تو وہ ضرور کروائیں، وہ اللہ کا حکم ہے اسباب کو اختیار کرنا۔ لیکن جو صحت ملے گی، زندگی ملے گی، یا شفا ملے گی، یا کچھ بھی دنیا میں ملے گا، وہ ملے گا اللہ کی طرف سے۔ یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوائی کے اوپر
یہ مت سمجھیں کہ پیناڈول جو ہے وہ سر کا درد دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. پیناڈول میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن اس صورت میں جب اللہ کی رضا ہو. تو آپ نے پیناڈول بھی کھانی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اور اگر آپ کا سر کا درد دور ہو جاتا ہے تو جو الفاظ آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے شفا عطا فرمائی، اللہ کے فضل سے دوائی مجھے راس آ گئی. یہ نہیں کہنا اچھا میں نے پیراڈول کھائی اس لیے میں ٹھیک ہو گیا. انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہی شفا دی ہے، لیکن جب آپ الفاظ مختلف استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو ذہن کے اندر خیالات ہیں وہ بھی اس سے امپیکٹ ہوتے ہیں. تو اپنے الفاظ کو ہمیشہ کلیئر رکھا کریں. اس لیے قرآن شریف میں یہ آتا ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھیں، اللہ کا ذکر رکھیں، بلکہ ہر وقت اس دھیان میں لگ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی ہمارا پالن ہار ہے. تو انسان کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یہ الفاظ رہنے چاہیے. جو بھی آپ بات کریں کوشش کریں کہ اللہ کا ذکر ضرور ہو، مقصد سامنے ہو کہ اللہ کے پاس جانا ہے، اور حقیقت سامنے ہو کہ جو بھی دیا ہے اللہ نے ہی دیا ہے. اگر کسی دوا سے اللہ نے صحت دی ہے تو اس دوا کو خریدنے کی استطاعت بھی اللہ نے دی، اس دوا کے بنانے کی انسانوں کو صلاحیت بھی اللہ نے دی، وہ ڈاکٹر کو بھی صلاحیت اللہ نے دی جس نے وہ دوا ہمیں نسخے میں لکھ کر دی ہے. جو بھی کیا ہے اللہ ہی نہیں کیا ہے. جو وہ اسماعیل میرٹی کی نا بچوں کی نظم ہے جس کے اندر انہوں نے سمجھایا اس بات کو، خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. تو جو کیونکہ وہ ہندوستان میں رہتے تھے اور ہندو جو ہیں وہ گائے کی فوائد کی وجہ سے گائے کو پوجنا شروع ہو گئے. تو شکر تو خدا کا ہے. جب آپ اسباب کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسباب کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر تکیہ کر لیتے ہیں، ان پر بھروسہ کر دیتے ہیں. بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر سمجھا دی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو اگر انسان اپنی عقل سے اپنی بصیرت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدے کر دیے. ویسے تو اس میں بھی مفہوم یہی ہے کہ آپ کہیں مدرسے میں داخل ہو جائیں، آپ کسی کا کلاس جوائن کر لیں، قرآن کسی سے سیکھنا شروع کر دیں، دنیا کے جو مختلف مذاہب ہیں ان کے درمیان جو کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی ہوتی ہے وہ کرنی شروع کر دیں. اور ہدایت اس سے نہیں ملنی، ہدایت تو اللہ ہی نے دینی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے کچھ رول بنائے ہیں. وہ رول یہ ہیں کہ جو انسان اپنی عقل سے کام لیتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، حق کو تسلیم کرنے کی اپنے اندر خواہش پیدا کرتا ہے، نیت کرتا ہے، تو اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا. یہ قرآن شریف کی دوسری آیتوں سے کلیئرلی واضح ہے. تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیتیں روشن واضح نازل فرمائی ہیں. اب جو لوگ توفیق والے ہوں گے وہ ان آیتوں پر ایمان لائیں گے، جو توفیق والے ہوں گے وہ نہیں لائیں گے، وہ بحث ہی کرتے رہیں گے جو پچھلی آیتوں میں ذکر گزر چکا ہے. اور جب وہ بحث ہی کرتے رہیں گے تو ٹھیک ہے، پھر ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے. جو اندھا بہرا بن جاتا ہے پھر اس کے دل پر مہر کر دی جاتی ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو واضح آیتوں کی صورت میں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے اسی کو جس کو چاہتا ہے. یہ جو آیات بینات ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بیسیکلی حال ہے. یہ ہو کیا حال ہے، ہو سے مراد ہے قرآن. تو ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو اس حالت میں کہ یہ واضح نشانیاں ہیں یا واضح دلیلیں ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، ہادہ یہودو کا مطلب بنیادی طور پر تو ہوتا ہے توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا، اور پھر یہ یہودی ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا. تو پرانی عربی میں یہ ہو رہا تھا استعمال، وہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے.
اور یہ یہودی انہوں نے اپنا نام خود ہی رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام مسلمان ہی رکھا تھا۔ والسابئین، اور سابی ہوئے۔ سابیوں کے متعلق جنرلی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب دنیا میں سابی کہیں پائے نہیں جاتے، اور ماضی میں کوئی ہوں گے، اور ابتدان کسی دین حق پر ہوں گے، اس کے بعد ان میں بھی بدعتیں، گمراہیاں اور شرک آ گیا ہوگا، مگر آج کے زمانے میں شاید نہیں پائے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاید صحابی کہیں پائے جاتے تھے، لیکن اب ان کی تحقیق کوئی کریکٹ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں۔ والنصارى، اور نصرانی، والمجوسا، اور مجوسی۔ مجوسی جو یہ ایران میں پارسی رہتے تھے، ان کو مجوسی کہتے ہیں۔ اپیرنٹلی ان کے ہاں بھی ایک پیغمبر آئے ہوں گے جن کا نام تھا زردشت یا زرتشت، اور ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ تو یہی بنتی ہے کہ اگر پیغمبر آئے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جو اوریجنل دین ہوگا، اس کی جو دین کی بنیاد ہے وہ خالص توحید پر ہوگی۔ لیکن جس طرح سارے دینوں کے اندر شرک آ گیا، اسی طرح ان کے اندر بھی آ گیا، اور ان کے یہاں پھر آتش پرستی جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور انہوں نے پھر وہ دو خدا بنائے ہوتے ہیں۔ بیسیکلی انہوں نے نیکی اور بدی کو، تصور کو، یا اللہ کے اور اللہ کے مقابلے میں جو شیطان لوگوں کو برائی پر اکساتا ہے اس کے تصور کو ہی انہوں نے دو خداؤں میں کنورٹ کر دیا، ایک شاید ایزد ہے اور ایک اہرمن ہے۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا۔ اب ویسے تو شرک تو نصرانی بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے، لیکن ان کو مشرک کے نام سے اس طرح نہیں استعمال کیا گیا، یاد کیا گیا قرآن شریف کے اندر۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا شرک تو خیر کسی ایک آدھ فرقے میں تھا، اور نصرانیوں کا شرک بہت کامن ہے، لیکن نصرانیوں کا جو شرک ہے نا وہ ابھی بھی شرک خفی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تین میں ایک ہی ہے، ایک کا تین ہے، تین کا ایک ہے، ہم وحدہ لا شریک کی ہی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان کا شرک ایک لحاظ سے اس طرح شرک خفی ہے، مگر یہ والذین اشرکوا میں اپیرنٹلی وہ لوگ مراد ہیں جو واضح طور پر شرک کرتے تھے، جنہوں نے مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، مختلف بت بنائے ہوئے تھے، اور ان کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ۔ جو نصرانی ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی کا ہی اوتار ہے، اور بس وہ اللہ ہی ہے، اور وہ ساتھ کہتے ہیں ہم کنفیوز ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کیا ہے۔ تو ان کا شاید جو شرک ہے نا وہ زیادہ illogical ہے عیسائیوں کا۔ بٹ ان سب کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں یہ مختلف گروپ بن گئے ہیں، اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو دو گروپ ہیں، ایک گروپ ہے ایمان والوں کا اور ایک گروپ ہے باقی ساروں کا جو ایمان والوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ ان جو خلاف کھڑے ہو گئے تھے ان میں سے دو پارٹیاں تھیں جو بہت زیادہ پرومیننٹ تھیں، ایک مشرک اور ایک یہودی۔ یہ ساتھ کھڑے تھے اور مقابلہ کر رہے تھے، اور جو باقی لوگ تھے وہ آپ سمجھیں کہ ویکر پارٹیز تھیں یا تھوڑی سی ارریلیونٹ تھیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اور یہ بعد میں پھر جو کیسر کے ساتھ جنگ ہوئی مسلمانوں کی، وہ تو بعد کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیسر نے سامنے آنے کی جرت نہیں کی ہے۔ جو غزوہ تبوک ہوا اور آپ تشریف لے گئے تو وہ سامنے کھل کر نہیں آیا۔ کھل کر جن لوگوں نے مسلمانوں سے جنگیں کی، مخالفتیں کی، وہ بیسیکلی عرب کے اور مکے کے مشرک تھے، اور وہ یہودی تھے، باقی بس ان کے ساتھ ہی جو وہ ریلو کٹوں کی طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جتنے بھی پارٹیاں ہیں، یا بنیادی طور دو پارٹیاں ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن۔ نہیں مان رہے، جان کر نہیں مان رہے، ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، تو بنے رہیں، ایونچولی تو قیامت کا دن آنا ہے، اور قیامت کے دن کو کسی نہ کسی لحاظ سے سب کے سب لوگ کچھ نہ کچھ مانتے ہی تھے۔ مشرکین نے پھر بیچ میں ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا، مگر اوورآل مانتے ہی تھے۔ جیسے ایون آج بھی ہندوؤں کے ہاں بھی ایک کانسیپٹ ہے سورگ کا، اور جنت کو سورگ کہتے ہیں میرے خیال میں، اور جہنم کو نرک کہتے ہیں، تو دونوں کا ان کے یہاں بھی کانسیپٹ ہے۔ حالانکہ ان کا وہ والا عقیدہ بھی ہے جو آبا کا ان کا عقیدہ ہے کہ بندہ بار 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 جنم لیتا ہے، اور وہ اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو پھر اگلی دفعہ وہ بہتر فارم میں جنم لیتا ہے، اور ایونچولی اس کی مکتی ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کے ہاں بھی ایک قیامت کا کانسیپٹ ہے، اور نرک میں جلنے کا وہ ادھر بھی ڈراوا دیا جاتا ہے۔ تو وہ مانتے تو کسی نہ کسی لحاظ سے سارے لوگ ہی ہیں، تو یہ ان کو ایک طرح سے
یاد کرایا جا رہا ہے خاص طور سے نصرانیوں کو اور یہودیوں کو کہ قیامت کا دن تو آنا ہے، اور اللہ نے اس وقت فیصلہ تو کرنا ہے، تو پھر اللہ فیصلہ کر لے گا۔ اور اندر سے تو ہر کوئی جانتا ہوتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ڈٹائی پر اترا ہوا ہے یا واقعی اس کو کوئی جینون کوئی کنفیوژن ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ شاہد ہے، اللہ کو سب نظر آ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کو نوٹ بھی کر رہا ہے، تو جب وہ فیصلہ کرے گا تو پھر لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ بھی کرے گا جس کا وہ مستحق ٹھہریں گے۔ تو اہل ایمان ہو اور اہل ایمان کی مخالف ہو، دونوں کو پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کا انجام مل جائے گا۔ ایک چیز اس میں غور کرنے والی ہے کہ اشرکو، آمنو اور ہادو یہ استعمال ہوئے ہیں فعل، یہ سب کے سب فعل ہیں، اور جو باقی کے ہیں سابی، نصرانی اور مجوسی یہ استعمال ہوئے ہیں اسم۔ تو اس میں بھی وہ اشارہ ہے ایک طرح سے کہ جو اصل پارٹیاں ہیں وہ وہی ہیں، جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے جنہوں نے شرک کیا، یہی آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اور جو باقی کی جو اسم کے ساتھ پارٹیوں کو بتایا گیا ہے، ان میں اس طرح ایکٹیویٹی نہیں ہے، کیونکہ فیل کے اندر ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے، تو ان کے اندر ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے، یہ اس طرح سرگرم نہیں ہے، بس یہ یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ ہے۔ ان الذين امنوا والذين هادوا والسابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور لوگ جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم اردو میں کسی کو کہتے ہیں دیکھا تم نے، دیکھا تم نے۔ اب دیکھا تم نے مثال کے طور پہ یہ ہوگا کہ آپ کسی کو کوئی واقعہ بتا رہے ہیں کہ میرا بھائی ہے، میں نے بھائی سے یہ کہا، بھائی نے مجھے یہ کہا، اس نے آگے تھے، میں نے بات کی تو اس نے آگے تھے تو بالکل ہی میرے پہ چڑھائی کر دی، دیکھا تم نے اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اب بھائی تو بیٹھا نہیں، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے، تو محاورہ کیا ہے کہ غور کیا تم نے، سمجھا تم نے، یہی عربی میں علم ترا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو کیا نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، یا اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ سب جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، کیونکہ من استعمال ہوا تو من عام طور پہ انسانوں، جنوں، فرشتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، تو ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ تو جو بھی انسان، فرشتے، جن وغیرہ ہیں، ایکچولی تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور اصل میں تو فرشتوں کی یہاں پہ ڈومیننٹ بات ہو رہی ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی قوم نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پوجا تو بہت ماضی میں چلی آتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہی کام کرتی ہوتی تھی۔ اور پہاڑ جو ہیں وہ دنیا میں جو بے جان چیزیں ہیں ان سب کی ایک طرح سے ریپرزنٹیشن ہے، کیونکہ سب سے اسٹرانگ چیز پہاڑ ہوتی ہے، اور پہاڑ کے پتھر تراش کے لوگ بت بناتے ہیں۔ اور درختوں کی بھی پوجا لوگ کرتے ہیں، بلکہ درختوں کی ایک لحاظ سے پوجا تو مسلمانوں میں بھی کی جاتی ہے، وہ کوئی درخت سائن کر لیتے ہیں یہ فلانا درخت ہے، فلانا درخت ہے، اور بڑا لوگوں کو بعض اوقات اس چیز پر غم ہوتا ہے کہ بیت رضوان جس درخت کے نیچے ہوئی تھی وہ بعد میں کٹوا دیا گیا۔ اپیرنٹلی تو حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا اس کو، لیکن ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سعودی حکومت نے آ کے اس کو کٹوایا۔ تو درخت سے بھی کیونکہ پھل بھی ملتے ہیں اور چیزیں بھی ملتی ہیں، اور ہندوؤں کے یہاں بہت سارے درختوں کی پوجا کی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی لوگ جاتے ہیں تو اگر ایک درخت چن لیتے ہیں جس کے اوپر یہ وہ دھجیاں باندھنے والا کام کرتے ہیں۔ وَالدَّوَابُ، اور چوپائی بھی۔ دواب جو ہے دال بے بے سے ہے، اس کا مطلب بنیادی طور پر ہوتا ہے زمین پر رینگنا، اور پھر ہر زمین پر چلنے والے کے لیے آ جاتا ہے، تو دابت ان کی جمع ہے دواب۔
تو وہ بھی سجدہ کر رہے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے اکثر۔ اچھا، انسانوں میں تو اکثر سجدہ کر رہے ہیں، باقی کی جو مخلوق ہے، اگر وہ فرشتے ہیں اور سورج، یہ سب کے سب سجدے میں لگے ہیں۔ اور ان کے سجدے کی ایک جو نشانی ہمیں نظر آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رعد میں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، وہاں پہ طوعاً و کرہن دونوں کی بات ہوئی ہے۔ یہاں پہ یہ جو کثیروں من الناس کی بات ہو رہی ہے، یہ خوشی خوشی، طوعاً کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے، کرہن کا مطلب ہوتا ہے مجبوری سے، بٹ وہاں دونوں کی بات ہوئی ہے، وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ وہ ان کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ تو وہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور انسان کا اپنا سایہ بھی اس کی گواہی دیتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر پرانے زمانے میں کوئی انسان تھے جو سورج کو پوجتے تھے، تو ان کا سایہ ہمیشہ سورج کی الٹ طرف سجدہ کرتا تھا، جس طرف سورج ہوتا تھا سایہ دوسری طرف سجدہ کرتا ہے۔ یہ اللہ نے روشنی میں خاصیت رکھی ہے۔ تو وہ بھی ایسے انسانوں کی، ان کا سایہ بھی مخالفت کرتا ہے، مگر بال ارادہ یا بے ارادہ، ہر مخلوق اللہ کے آگے تربت سجود ہے۔ سورج چاند وغیرہ تو ارادے کے ساتھ، جو بھی ان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، ان کی ڈیسٹینی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے سجدے میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ارادے کے ساتھ سجدہ کرے یا نہ کرے۔ ویسے تو بغیر ارادے کے تو سجدہ ہر انسان کرتا ہے، وہ سجدہ اس کے سائے بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ اس کے فیصلوں میں بھی ہے کہ وہ ایک حد سے زیادہ آگے کر نہیں سکتا، وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو مجبوری کا نام یہی ہے کہ وہ اپنی کوتاہی کا ایک طرح سے عملی طور پر اعتراف کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو یہ اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جائے، ایک ٹانگ کو اٹھا لے، لیکن وہ دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتا، تو یہ صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، یہ اس کی مجبوری ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ تو صلاحیت دے دی کہ یہ کھا لو اور وہ کھا لو، مگر مثلا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ جو کھائے اور اس سے اس کے جسم کے اندر جو خون بنے، تو وہ خون جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انہیل کر لے اور آکسیجن ایکزیل کر لے، وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، یا اس کا خون الٹا چلنا شروع ہو جائے۔ وہ جو اللہ نے اس کے لیے نظام بنا دیا، وہ اس کے آگے مجبور ہے، اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ تو طوعاً و کرہن تو ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، انسان بھی کرتے ہیں، مگر یہ جو باقی کی چیزیں ہیں، یہ خوشی خوشی سجدہ کرتی ہیں، اور بہت سارے انسان بھی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور جو بھی ہیں زمین میں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جاندار یا چوپائے، اور اکثر لوگوں میں سے بھی۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور اکثر ایسے ہیں جن کے اوپر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، یعنی جو ارادے کے ساتھ خوشی خوشی اپنے رب کے حضور نہیں جھکتے، سجدہ نہیں کرتے۔ اب کس قدر افسوس کی اور شرم کی بات ہے کہ مسلمان، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، رمضان میں تو پھر کو اللہ نیک ہدایت دے دیتا ہے، عام حالات میں 50% لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتے، سجدہ نہیں کرتے، جبکہ سورج چاند ستارے سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہم وہ والا سجدہ تو کر لیتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن جو اختیار سے سجدہ ہم نے کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہم نے اپنے ارادے اور اختیار سے اس حکم کو قبول کرنا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے، کہ ہمیں سستی آ رہی ہے، اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، بڑی کوشش ہے، اللہ سے دعا ہے۔ اور تو کھانا کھانے کے لیے تو بڑی کوشش نہیں کرنی پڑتی انسان کو، وہ تو جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کھا لیتا ہے، اس وقت تو نہیں کہتا کہ اچھا مجھ میں بڑی سستی آ رہی ہے، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جا رہا۔ جب میں کام میں اتنا مصروف ہوں کہ میرے پاس کھانا کھانے کا وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے میں 10-12 دن کھانا ہی نہیں کھاتا، پھر 13ویں دن جا کے کھانا کھاتا ہوں جب مصروفیت ذرا کم ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے وقت مصروفیت آ جاتی ہے، اور نماز کے اندر بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ واقعی کسی کو سستی ہے، واقعی کسی کو بہت مصروفیت ہے، فرض نماز پڑھ لے،
اور فرض نماز جو مصروفیت کے اوقات میں آتی ہے وہ صرف دو ہیں، ایک ظہر ہے اور ایک عصر ہے، اور ان دونوں نمازوں کے اندر بھی اونچی آواز سے تلاوت نہیں کی جاتی، اور اگر وہ کوئی پڑھا بھی رہا ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ ایک ریزنیبل مختصر سی نماز پڑھائیں، بالکل ہی تیزی تیزی بھی نہ پڑھائیں، لیکن بہت لمبی نماز نہ پڑھائیں۔ ویسے تو بیسیکلی فجر کی نماز ذرا لمبی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اصل لمبی نماز انسان نے اپنی رضا سے پڑھنی ہوتی ہے، وہ تہجد کی ہے۔ ادر وائز جب امام کوئی تلاوت کر رہا ہو اور مثلا مغرب اور عشاء کی نماز پڑھا ہے نا، تو اس کو بھی بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے مغرب میں، کیونکہ لوگوں کو مصروفیت ہوتی ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، وہ فرض پڑھ کے بھی اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، لیکن فرض سے بچ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ورنہ تو پھر دو ہی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری ہے یسجد لہو کثیر من الناس، اور ایک کیٹیگری ہے وہ کثیر حق علیہ العذاب، بہت سارے ایسے ہیں جن کے پر اللہ کا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ یہ نماز معمولی چیز نہیں ہے، خود بھی کلیئر رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس چیز پر کلیئر کریں کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، یہ کوئی نفل عبادت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ظہر کی سنتیں پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، کوئی بات نہیں، تہجد کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، ٹھیک ہے۔ لیکن فجر کے دو فرض، ظہر کے چار فرض، عصر کے چار فرض، مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض، ان کے اندر انسان کے پاس آپشن نہیں ہے۔ مرد کے لیے نماز صرف اس صورت میں آپشن ہے کہ وہ نہ پڑھے جب اس کا دماغی توازن خراب ہو جائے۔ جس کا دماغی توازن درست ہے، وہ چاہے بستر مرگ پر ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، اس کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، اس کی نماز معاف نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتا، اس پہ نماز معاف نہیں ہے۔ اس نے اشارے سے، ہونٹ ہلا کے، آنکھ کی حرکت سے، بغیر حرکت کے نماز پڑھنی اس پر لازم ہے، جب تک اس کا دماغ کام کر رہا ہے۔ جب اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے، وہ بے ہوشی میں چلا جائے، وہ سویا رہ جائے، یا اگر اس کو واقعتاً بھول جائے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے، جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے، فوراً نماز پڑھ لے۔ تو اللہ کے حضور سجدہ کرنے سے جو لوگ تنگ پڑتے ہیں، جن لوگوں کو سستی آتی ہے، پھر قیامت والے دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمر اکڑ کر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ کر نہیں سکیں گے، اور ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے نہیں کیا نا۔ اور پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ سجدہ رب کے علاوہ اور چیزوں کو بھی کر دیتے ہیں، وہ اگر کرتے ہیں تو وہ تو گھٹیا پن کی، ذلت کی انتہا ہے، وہ تو انسان نے اپنی بے انتہا توہین کر دی اگر اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دیا، کسی اور کو معبود سمجھ لیا، کسی اور سے آرزویں بنا لی، کسی اور سے مانگ لیا۔ سورج ہے، چاند ہے، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، وہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ کائنات کی تمام اشیاء جن کو ارادہ اور اختیار اس طرح نہیں دیا گیا، وہ تو اللہ ہی کے امر کے تابع ہیں، اسی کے آگے سر بسجود ہیں۔ اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کر دیا، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو جس کو اللہ ذلیل کر دے پس کوئی نہیں اس کو عزت دینے والا۔ یوہینا جو ہے، یہ بنیادی طور پر لفظ ہے اے واو اور نون، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، اور اس سے پھر باب فعال بنتا ہے یوہینو، اور اس سے پھر اردو میں بھی اہانہ سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے اہانت یا توہین بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یوہین جو تھا بنیادی طور پہ تھا یوہینو، یوہینو کے اوپر جب من لگا تو من نے اس کو دے دی جزم، جب جزم ہو گئی تو یہ یوہین ہو گیا، یوہین پھر جو ہے وہ فلو میں یوہین بن گیا، اور آگے کیونکہ جوڑنا تھا تو پھر یوہین کے نیچے یہ ختم ہو گئی اور یوہین کے نیچے دیر آ گئی، تو یوہین اللہ ہو گیا۔ تو جس کو اللہ ذلیل کر دے، جس کی اللہ احانت کر دے، تو فما لہ من مکرم، مکرم جو ہو گیا یہ بڑی باب افعال ہے، اور یہ اسم الفاعل ہے، اور یہ کاف رے میم سے ہے، اکرام سے، تو اس کا کوئی اکرام کرنے والا نہیں، اس کو کوئی عزت دینے والا، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اگر انسان نے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتے ہوئے زمین کے اندر، جو اس کو اللہ نے شرف عطا کیا،
اگر اس کو اس نے اس شرف کو گرا دیا، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اس گھڑے میں اس کو پھینک دیتا ہے جس میں وہ خود گرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ پیچھے والی بات دوبارہ آ رہی ہے۔ تو جو ایمان پر قائم رہتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاتے ہیں تو پھر وہ ان کو عذاب کا مستحق کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ آیت اگر آپ یہ دیکھیں، عربی قرآنوں میں یہ نشانی ہوتی ہے، ہمارے قرآن میں لکھا ہوتا ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور جب یہ آیت پڑھیں یا سنیں تو سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ پھر مثال ہو جاتی ہے، آپ کا حال ان کے جیسا ہو جاتا ہے، ان کے حال کے مطابق ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ تو جیسے وہ جھکے ہوئے ہیں، جب قرآن شریف میں ایسی آیتیں آتی ہیں جس میں سجدے کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بھی جھک جاتے ہیں، ہم بھی سجدہ کر لیتے ہیں۔ حنفیوں کے ہاں سجدہ تلاوت کو واجب سمجھا جاتا ہے، اور باقی جو علماء کا انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب موقع ہو تو سجدہ ضرور کرنا چاہیے۔ موقع ہے تو آپ کے پاس وضو بھی ہے تو ٹھیک ہے، آپ سجدہ کریں۔ اگر اس وقت سجدے کا موقع نہیں ہے تو تب اگر وضو بھی نہیں ہے مثال کے طور پر، اور آپ نے قرآن سن رہے ہیں اور اس میں سجدہ کی آیت آ گئی ہے، تو آپ اور کچھ نہیں تو اپنا سر جھکا لیں۔ قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو سر جھکا لیں، کم سے کم اتنا ضرور کریں تاکہ اندر سے وہ فیلنگ ہو کہ اچھا بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، سورج چاند ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی اس کے آگے جھکا ہوا ہوں۔ اگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں کرتے ہیں تو میں ان جیسا نہیں ہوں، میں تو فوراً سجدہ کر کے ایک طرح سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ میں ان کی طرح کا نہیں ہوں۔ لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس وقت سجدہ نہیں کر سکے اور بعد میں آپ نے سجدہ کر لیا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن جو اس کا روح محسوس ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ موقع کے اوپر آپ سجدہ کر لیں، یا موقع کے اوپر کم از کم اپنے سر کو جھکا دیں اور بعد میں سجدہ بھی کر لیں تو اچھی بات ہے۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور بہت سارے ان میں سے ایسے ہیں جن پر لازم ہو چکا ہے عذاب، اور جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے تو کوئی اس کو عزت دینے والا نہیں بن سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یا بے شک اللہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ ہذانی خصمانی، یہ دو ہیں، دو خصم۔ خصم کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر مد مقابل، جھگڑا کرنے والے۔ تو یہ ہیں دو فریق، اختصموا، اب یہ باب افتعال آ گیا، اس میں زیادہ ایمفسس پایا جاتا ہے، یہ اہتمام سے الجھ رہے ہیں، اہتمام سے جھگڑا کر رہے ہیں، اہتمام سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیں دو فریق، یہ استعمال ہوا ہے مثنیٰ ڈوئل تسنیہ، اور اختصموا جو استعمال ہوا ہے یہ استعمال ہوا ہے پلورل، اس لیے کہ جو پیچھے لوگ تھے، جو گروپس تھے، وہ گروپ بہت سارے تھے، تو گروپ تو تھے پلورل، بٹ ان دو گروپس کے اندر پھر دو مین گروپ تھے، ایک الذین آمنو تھے اور ایک وہ جو ان کے خلاف تھے، تو اس لیے وہاں پر ڈوئل استعمال ہو گیا۔ تو یہ ڈوئل اور ملٹیپل دونوں ان گروپس کی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے یہاں پہ دونوں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کر لیے۔ تو یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اختلاف کیا بہت زیادہ فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ تو اختلاف کا پہلے بھی ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اب جب وہ فیصلہ فرمائے گا تو اس میں ہوگا کیا، وہ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہوگا کیا۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ان کے لیے کاٹے جائیں گے کپڑے، لباس آگ میں سے۔ ان کے اندر آگ ہے، حسد کی، غصے کی، نفرت کی، تو ان کے لیے پھر آگ ہی سے لباس تراشے جائیں گے۔ یُصَبُّ من فوقی، سبا
یا سبو کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے پانی کا گرنا، کسیب من السماء، جو بارش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. تو یہ ہے پیسیوائز، یسبو، انڈیلا جائے گا، بہایا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، گرم پانی. حمیم فعیل کے وزن پر ہے، ہمیشہ ہر حال میں گرم. اسی سے اردو میں حمام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. حمام بنیادی طور پر گرم پانی والے کو کہتے ہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حمام میں جا رہے ہیں، تو گرم پانی سے لوگ نہاتے تھے، جو نائیوں نے ارینج کیے ہوتے تھے. ٹھنڈے پانی سے تو لوگ گھر میں بھی نہا لیتے تھے. تو ان کے سروں کے اوپر گرم پانی انڈیلا جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، هذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا اپنے رب کے بارے میں، جنہوں نے خوب جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں. پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے لباس، بہایا جائے گا ان کے سروں کے اوپر سے گرم پانی، کھولتا ہوا پانی، یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ ان کی کھالوں کو بھی پگھلا دے گا اور جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے اس کو بھی پگھلا دے گا. طہرا یسہرو کا مطلب ہوتا ہے پگھلانا. یہ پیسو وائس ہے، تو پیسو وائس پہ مطلب یہ بنے گا کہ پگھل جائے گا اس کے ذریعے، یا پگھلا دیا جائے گا، گلایا جائے گا اس کے ذریعے. یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. با محاورہ یہ بنے گا کہ پگھل جائے گا اس کے ذریعے سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور جو ان کی کھالیں ہیں، تو ان کی کھالیں بھی پگھل جائیں گی اور ان کے پیٹ کے اندر آنتیں تک پگھل جائیں گی، گل جائیں گی. یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، گلا دیا جائے گا اس کے ذریعے اس کو جو ان کے پیٹوں میں ہے اور کھالوں کو بھی. وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے ہوں گے، یہ مکمہ ان کی جمع ہے مقامی. کما یکما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹنا. تو کوٹنے والی جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں مکمہ، یعنی ہتھوڑا یا گرز. تو ان کے لیے ہوں گے لوہے کے ہتھوڑے. کیوں ہوں گے؟ وہ اگلی آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب جب، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب جب، جب جب وہ ارادہ کریں گے، وہ چاہیں گے، وہ کوشش کریں گے کہ نکل جائیں اس میں سے، من غم، غم میں سے بیسیکلی مراد ہے اس سے عذاب. ویسے تو غمہ یا غمو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ دینا. تو غم بھی انسان کی خوشی کو ڈھانپ دیتا ہے، اس لیے اس کو غم کہتے ہیں. اس کے سارے جو احساسات ہیں ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے جب انسان غم کی کیفیت میں ہوتا ہے. مگر یہاں اب اس سے مراد ہے بیسیکلی وہ کیفیت یا وہ عذاب. تو وہ جب بھی چاہیں گے عذاب سے نکلنا، وعیدو فیہا، اعادہ یعیدو جو ہے یہ ہے کسی چیز کو واپس لے جانا. آدھا یعودو دوبارہ کرنا، اعادہ یعیدو کسی کو واپس لے جانا، واپس لوٹانا. اور یہ پھر پیسو وائس ہے. تو وہ لوٹائے جائیں گے فیہا اس میں، یعنی وہ جو ہتھوڑے تھے لوہے کے، جب وہ یہاں سے کسی عذاب سے، تکلیف سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو ہتھوڑے مار مار کے ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. وذوقو، اب یہ ہے فعل امر، اور تم چکھو، یعنی کہا جائے گا، یہ انڈرسٹوڈ ہے. یا وہ ہتھوڑے مارنے کا جو عمل ہوگا، وہ عمل زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ چکھو عذاب الحریق، جلنے کا، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب. جس وقت اللہ کے پیغمبر دنیا میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہیں اس ذلت کے گڑھے سے نکالنا چاہتے تھے اور تم ڈھیٹوں کی طرح اس گڑھے میں گرے رہے کہ ہم نے نہیں نکلنا، ہم نے نہیں نکلنا. تو بس ٹھیک ہے، پھر اب گڑھے میں نتیجہ نکل آیا، اس نتیجے کے طور پر تم اس گڑھے میں واپس پہنچ گئے ہو. اب تم اسی میں رہو گے. جب اللہ کے رسول تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور تم نکلنے میں راضی نہیں ہوئے، اب تمہاری کوششیں کرنے کی کوئی لاجک اور کوئی تک نہیں ہے. اور یہ چیز ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، کسی مسلمان کے گھر میں اتفاق سے پیدا ہو گئے ہیں،
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے کام ایسے ہوں، اعمال ایسے ہوں۔ جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان اس وقت اگر باقی قوموں کے مقابلے میں ذلیل ہیں، تو ان میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ان کے اعمال ہے۔ ان کے ہاں بےایمانیاں ہیں، رشوتیں ہیں، باقی دنیا میں بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ ناانصافیاں ہیں، جمہوریت نہیں ہے، لوگوں کی جو رائے ہے اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ان ملکوں میں نسبتاً کیا جاتا ہے۔ وہ ملک نسبتاً ترقی یافتہ اس لیے ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں ہمارے مقابلے میں، علم پر، سائنس پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی بھی ہمارے اعمال صالح میں شامل ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، وہ دنیاوی انتظام کے اندر، جنگوں کے اندر، علم کے اندر باقی لوگوں سے بہت آگے تھے، بہت فوکس تھا۔ علم تو ہے، وہ حکمت جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا گمشدہ موتی ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لے۔ کسی کافر کے پاس سے ملتے وہاں سے لے لے، ظاہر سی بات ہے وہاں قرآن حدیث کا علم تو نہیں ملنا، کافر کے پاس سے دنیا کا علم ہی ملنا ہے۔ تو اگر ہم دنیاوی علم حاصل نہیں کر رہے، اوپر سے ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم بد دیانت ہیں، بد اخلاق ہیں، لوگوں کو تھینک یو نہیں کرتے، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دروازہ اگر کھول لیں تو کھول کے داخل ہو جاتے ہیں، پیچھے کے منہ پہ بج جائے اس کی خیال نہیں کرتے۔ یہ تہذیب ان لوگوں میں آج بھی پائی جاتی ہے ہمارے مقابلے میں۔ مسجد سے باہر نکل رہا ہے ایک بندہ، نماز پڑھ رہا ہے، اب ہمیں ایمرجنسی پڑ جاتی ہے، بہت ایمرجنسی ہے تو کوشش کریں ذرا پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ مسجد والوں کو بھی چاہیے کہ ایسی ارینجمنٹ کریں کہ جب نماز ختم ہو جائے تو لوگ نکل سکیں آسانی سے، لیکن وہاں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مسجد کے اندر لڑنے جھگڑنے کا اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہو تو اس کا پھر اخلاق کہاں کا رہ گیا؟ تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ کے احکامات کو نہیں مان سکتے، آپ کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو پھر ہم بھی ذلت کے گڑھے میں گرے ہیں، تو پھر قیامت والے دن کیسے نکلیں گے؟ پھر نہیں نکل سکتے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب جب وہ کوشش کریں گے اس سے نکلنے کی، کسی عذاب سے، اس کے کسی عذاب سے نکلنے کی کوشش کریں گے، تو وہ واپس دھکیل دیے جائیں گے اس میں کہ چکھو اب جلنے کا عذاب۔ اب یہ جو ذکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، جی ظاہر بات ہے قرآن کوئی ایک ایسی کتاب تھی نہیں جو خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے رکھ دی گئی ہو۔ یہ تو آہستہ آہستہ 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ تو کیا ہم اس سے لیں گے جو ان کے اوپر پہلی وہ جو آیت ان پہ آئی تھی جب وہ غار حرا میں تھے، اس میں سورہ علق میں جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، کیا وہ دن رمضان کا تھا، وہاں سے ہم کہیں گے کہ رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں نازل ہوا؟ یا یہ ایز اے فل بک تو نہیں کہیں نازل ہوئی ہوگی نا؟ یہ تو مختلف اوکیزنس پہ، مختلف حالات پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو سچویشن آتی رہی ہیں اس پہ نازل ہوتا رہا ہے۔ کوئی ایک دن یا ایک کوئی پیریڈ نہیں تھا جس دن یہ نازل ہوا قرآن۔ اس میں مجھے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، تو کس طرح آپ اسے انٹرپریٹ کریں گے؟ جی، اس کی دو انٹرپریٹیشن ہیں ویسے۔ ایک تو وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی، جب بھی آئی جی اور وہ جو بھی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ سورہ الگ پہلی وحی تھی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سورہ مدثر تھی، مگر جو بھی پہلی وحی تھی وہ جب نازل ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ ایک یہ انٹرپریٹیشن ہے۔ دوسری یہ ہے کہ قرآن شریف کے نازل ہونے کے لیے قرآن میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزلہ اور نزلہ۔ تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل ہونا، انزلہ کا مطلب ہے ون ٹائم، یعنی اس کا مطلب پہلی بار بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان دنیا پر نازل ہوا، وہ جہاں لوح محفوظ سے، تو ایک دفعہ وہاں سے وہاں آیا اور پھر آگے آنا شروع ہوا۔ تو یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں وہی مطلب زیادہ مجھے قریب قیاس لگتا ہے کہ پہلی وحی جب آئی تو قرآن کا نزول جب شروع ہوا وہ مراد ہے، لیکن بار دونوں مطلب ہیں۔ یہ سر آپ نے کہا تھا یہ سورج سجدہ تلاوت جب آئے، جی اگر آپ اس وقت نہ کر سکے بعد میں کریں، تو یہ دو سجدے کہا آپ نے، دو سجدے اور سلام پھیرنے، یہ کیا ہے؟ نارملی تو ایک ہی سجدہ ہے نا سر؟
ٹھیک ہے، تو ایک ہی کرنا چاہیے، صحیح صحیح بات یہ ایک یہ سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ تلاوت ایک ہی ہے سر، سورج اکثر سورج ہوں، تلاوت کرتے ہیں نا، ایک ہی سجدہ ہوتا ہے اس جی میں۔ جی، ایک سجدہ کرنا چاہیے، درست۔ شیاطین کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ سن گن دینے کے بارے میں کسی جگہ قرآن پاک میں کہ جنات، شیاطین جنات جو ہے نا وہ آسمان دنیا سے جہاں پر فرشتوں کا انتظام ہے آسمانوں پہ، تو وہ کوئی نہ کچھ غائب کی بات لینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، تو پھر ایک چنگاری جو ہے ان کا پیچھا کرتی ہے نا۔ تو آیا یہ جنات کو یہ ابھی بھی یہ مطلب یہ اختیار ہے کہ وہ فرشتوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ جنات ہیں، لیکن وہ اس میں آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ لے اڑتے ہیں، وہ ان کے غائب کی بات کوئی نہ کوئی نا، تو پھر تو یہ آیا یہ پاسبل ہے جی؟ مجھے اس پہ کلیئرٹی کبھی نہیں آئی۔ وہ جب قرآن میں لکھا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ جو جو جن ہیں، جنوں کا دیکھیں، جو مجھے ابھی تک انڈرسٹینڈنگ ہے، جنوں کا جو آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے، جن بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، تو ان کی موومنٹ جو ہے نا وہ بڑی فاسٹ ہوتی ہے، لیکن بیک وقت دو جگہ نہیں وہ رہ سکتے، ایک تو یہ ہے۔ اچھا، دوسرے یہ ہے کہ جن جو ہے وہ آپ کے خیالات پڑھ سکتے ہیں، آپ کے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں اور ان میں وسوسے بھی ڈال دیتے ہیں، تو یہ ایک پرابلم ہے۔ اچھا، تیسری جب وہ موو کرتے ہیں تو وہ مثال کے طور پہ یہاں سے کہیں دور، بہت دور موو کر سکتے ہیں اور آسمان کی طرف بھی موو کر سکتے ہیں، تو وہ جو مقامات ہیں جہاں کے اوپر ایک طرح سے وہ برجیاں بنی ہوئی ہیں آسمان کے اندر، اب ہم ان کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں تو ہے، تو وہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ وہاں پہ گارڈ لگے ہوتے ہیں، اور اوپر سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ان کو آگے ڈسیپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن جن کے جو ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں ان کو وہ دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو ایکسیڈنٹ ہونا ہے اور ایکسیڈنٹ میں کسی بچے کو بچا لینا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بچے کو خراش تک نہیں آئی، تو بیسیکلی وہ اللہ تعالیٰ کے معمور فرشتے ہوتے ہیں، تو ان کو حکم ہوا کہ یہ کرنا ہے، انہوں نے بچا لیا۔ اب وہ جب جن جاتے ہیں تو وہ پوری بات سن نہیں پاتے، جیسے ہی فرشتے ان کو نوٹس کرتے ہیں وہ ان کو شاب ساکن مارتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ آتے ہیں، تو جو آدھی فونی بات ان کو کان میں پتہ لگتی ہے وہ اس کو اندر اپنی طرف سے جھوٹ سچ ملا کر، تو ایک پوری کہانی آ کے اپنے جو انہوں نے یہاں پہ جو مثلاً بابے ہوتے ہیں جو جن کے قبضے میں ہوتے ہیں جن، ان کو جا کے وہ بتاتے ہیں، وہ آگے بتاتے ہیں، یا نجومی ہیں یا کاہن ہیں، تو وہ جنوں کے ساتھ جو انٹریکٹ کرتے ہیں لوگ، وہ ان سے جھوٹی سچی باتیں سن کے آگے بتاتے ہیں، ان میں کوئی بات تکا صحیح بھی ہو جاتا ہے انہیں، اور زیادہ تر چیزیں اس میں غلط ہوتی ہیں، تو بس پھر وہ لوگ یہ نجوم کا کام شروع کر دیتے سر دوسرا میں ایک اس آیت سجدہ سے ریلیٹڈ کوشچن تھا ہیں۔ مجھے جی سر، کہ گھر میں نارمل جیسے یہ درس ہو رہا ہے نا جی، میں اپنے الگ کمرے میں بیٹھتا ہوں لیکن پھر بھی گھر والے ظاہر وہ آتے جاتے ہیں، تو جب آیت سجدہ آتی ہے تو کیا ان کو یہ آواز ان کے کان میں جاتی ہے تو وہ بھی مکلف ہوتے ہیں کہ وہ، کیونکہ وہ لوگ تو اس نیت سے نہیں مطلب ہوتے ہیں نا، اگر لیکن آیت سجدہ کانوں میں چلی گئی ہے تو وہ ہر بندہ اس کا مکلف ہے کہ وہ سجدہ کرے؟ یس، دیکھیں جی، میں اگر اپنی انڈرسٹینڈنگ آپ کو عرض کر دوں تو میری تو پہلی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سجدے کی آیت کے اوپر، یا جیسے تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کو بیان کیا ہے کہ سجدے کی آیت کے اوپر سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، آپ سجدہ کریں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، تو وہ تو پڑھنے والے کے لیے بھی، اگر میری انڈرسٹینڈنگ فرض نہیں ہے تو پھر جو جس نے آتے جاتے سنا اس کو تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو واجب سمجھتے ہوں گے تو پھر یہ ہوگا کہ جس نے وہ آیت پوری سنی ہو اور اس کو پتہ لگ گیا ہو کہ یہ آیت ہے تو پھر وہ مکلف ہوگا۔ میں دو چیزیں پوچھنا چاہوں گا جی جی، کہ نماز کو مقررہ اوقات میں ادا کرنا چاہیے، حکم یہی ہے، تو مقررہ جی اوقات کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ یعنی سعودیہ میں یہاں سے اس سے کیا مراد ہے مقررہ اوقات میں؟ یعنی ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہے، تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہے، ادھر اچھا، نہیں پاکستان میں عصر کی نماز کے ٹائم میں ڈفرینس ہے؟ کوئی بھی ہو، کوئی بھی، یعنی کہ اگر ادھر ٹرینڈ کیا ہے یعنی مسجد نبوی اور بیت اللہ میں نمبر ون، اس کا تھوڑا سا سر مطلب ہے کہ اوور ٹائم کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں کہ کہتے ہیں کہ مقررہ اوقات، اس کو تھوڑا سا واضح کریں۔ دیکھیں ایک بندہ ایک آ- بجے پڑھتا ہے، ایک بجے پڑھتا ہے، جب میں ادھر پھر سست روی کا بھی آتا ہے نا کہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھا، نہیں نہیں، تو اگر مقررہ مقررہ اوقات اوقات سے دیکھیں، فرق مثال پڑے کے طور گا۔ پر فجر کا جو وقت ہے،
جی جی فجر کا وقت ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا، اور سورج جب طلوع ہوا تو وہاں تک ہے. آپ اب یہ اس کی ظہر اور ایک اثر کو رینج ہے. اچھا، فجر کی یہ رینج ہے، پہلے فجر تو اب اس رینج میں کوئی جلدی پڑھ لے گا، کوئی بعد میں پڑھ لے گا، لیکن وہ مقررہ اوقات کے اندر ہی ہوگی. ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ظہر اور عصر کا وقت جو ختم ہوتا ہے وہ غروب پر ختم ہوتا ہے. بیچ میں عصر کے وقت کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے، اور وہ اختلاف عجم میں نہیں ہے، وہ اختلاف امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا ہے. تو وہ یہ ہے کہ جب انسان کا جو سایہ ہے اس کے ایک قد کے برابر ہو جائے، یا اس کا سایہ ڈبل ہو جائے، بالکل ٹھیک. اس میں اختلاف ہے. تو شافعی جو ہے جب سایہ ایک کے برابر ہو جائے تو وہاں پہ کہتے ہیں ظہر ختم ہو گئی اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. حنفی کہتے ہیں جب سایہ ایک کے برابر ہو جائے ظہر ختم ہو گئی اور عصر شروع ہو گئی جب ڈبل ہو جائے گا. اس طرح کا کچھ ہے، مجھے ایگزیکٹلی الفاظ نہیں پتا، بٹ ان کا اس طرح کا کانسیپٹ ہے. تو میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے، جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ظہر ختم ہوتی ہے اور ساتھ ہی عصر شروع ہو جاتی ہے. دوسرا ایک کوشچن تھا شرک کے بارے میں کہ ان شرک الظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے. ہوں تو اگر مطلب ہے کہ سعودیہ کا دیکھیں تو وہاں پہ یہ مزار اور دربار جہاں پہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ دجیاں باندھتے ہیں ادھر عجم میں، تو جی ایک جی چیز کی آپشن ہی نہ ہو. تو جی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا کہ وہاں کنٹرولڈ ہے، اگر مطلب ہے کہ حضرت عثمان کی قبر مبارک ہے تو وہ ہوں بالکل نہیں ہے اس طرح کا ہے. تو ادھر چونکہ آپشن بہت ہے، ہوں مزارات بہت ہیں، ہوں اور ایک جو بندہ ہے قرآن سے جس کا اتنا نہیں ہے مطلب ہے کہ فہم، تو وہ مطلب ہے کہ اکثر جا کے تو وہ ساری چیزیں اوٹ پٹانگ کرتا ہے. اگر ہوں ایک چیز کی آپشن نہ ہو، کنٹرولڈ ہو ماحول، تو ہوں اس سے پھر شرک سے یہ نہیں کہ یہ چیز کی آپشن نہ ہو تو بندہ بچ جاتا ہے نا کافی حد تک. جو کمزور ایمان والا ہے جس کو قرآن کا فہم ہے وہ تو چیزوں کو اس سے اوائڈ کرے گا نا ان چیزوں سے. تو بالکل بجا وہاں فرمایا. پہ آپشن نہیں ہے، سمپل سی ہوں قبر ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں جنت البقیع میں صحابہ کی قبر ہے، جیت کی. اور ادھر چونکہ آپشنز بہت زیادہ ہیں عجم میں، تو اس کے بارے ہوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ایک چیز کی آپشن ہی نہ ہو، کنٹرولڈ ہو، یہ شریعت کا کیا حکم ہے کہ اتنے مزارات بنا دیں تاکہ لوگوں کے لیے وہ وہ شرک کا اڈا ہی نہ بنے؟ نہیں دیکھیں، شریعت کا حکم تو یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہو گئی اور اسلام کا کنٹرول قائم ہو گیا جزیرہ نمایاں عرب میں، تو آپ نے حضرت علی کو بھیجا کہ جو بھی اونچی قبر نظر آئے اس کو برابر کر دو. تو بالکل ٹھیک. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اب ہمارے ہاں بے شک. وہ جو جس کو کہیں حکومتیں اس طرح مضبوط نہیں ہیں، اور وہ یا شرک کو خود ہی ختم نہیں کرنا چاہتی، تو انہوں نے اجازت دی ہوئی، جیسے سود کی اجازت ہے. مطلب سعودی عرب میں بھی سود کی جی جی اجازت ہے. بالکل ٹھیک. تو اب سود کی اجازت بالکل ہے، اب صحیح. آپشن نہیں ہوگی تو لوگ سود کا کام کیسے کریں گے اگر آپشن ہی نہ ہو. تو ہونا تو یہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ آپشن نہ دے، نہ سود کی، نہ شرک بالکل کی، بالکل. نہ بے نماز چھوڑنے کی. تو جو شرعی حکم ہے بالکل ٹھیک. جی تھینک بالکل یو سر. ایسی. ڈبیٹ ایک یہ ہے نا کہ ایک طرف تو حکم یہ ہے کہ نماز ان کے مقرر اوقات میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے، کسی مجھے بھی آیت کا تو حوالہ یاد نہیں ہے. اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو ہے وہ دہراتے ہیں کہ آپ نے جمع صلاۃ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ظہر عصر کو اکٹھا کیا یا مغرب عشاء کو کیا بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی سفر کے نا جی. تو جب جو آغاز کا ٹائم ہے اور انتہا ہے، یعنی کہ جب مقرر وقت وہی ہے نماز کا، ایک آغاز کا ٹائم ہے اور ایک انتہا کا ٹائم ہے نا جی. اور اگر وہ انتہا سے بھی گزر گیا تو پھر تو وہ اس نماز کا ٹائم نکل گیا نا. تو جبکہ حکم یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں پڑھا جائے. اور پھر دوسری طرف حدیث پاک آ جاتی ہے. تو یہ ڈیبیٹ ایک رہتی ہے جو ہے نا مختلف جو طبقات ہیں ہمارے، جو نہیں، اس میں سلسلے صرف شاید ایک یہ گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ نمازیں آپ جمع کریں یا نہ کریں، یہ قرآن کی آیت سے ایکچولی اس لیے نہیں ٹکراتی کیونکہ قرآن نے تو بتایا کہ اوقات ان کے مقررہ جو کتابوں موقوتہ ہیں ان میں پڑھو. لیکن وہ کتابوں موقوتہ بتائی کس نے ہمیں؟ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہی مقررہ اوقات ہیں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی کیا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، اگر ہم اس حدیث کو درست سمجھ لیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک فجر کا وقت بتایا ہے، وہ ایک پیریڈ ہے.
اس کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں زوال سے لے کے اور جو وہاں تک ہے عصر کا ظہر اور عصر کا وقت بتایا ہے غروب تک، اور پھر تیسرا اللہ کے نبی نے ہمیں غروب سے لے کے اور سحری کے وقت تک عشاء کا اور مغرب کا وقت بتایا۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ہی ہمیں 3 وقت بتائے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ یہ ویسے تو 3 وقت ہیں جو سفر کے اندر جنرلی آپ ان کو 3 کر سکتے ہیں، مگر ایک دفعہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور نے وہ بغیر کسی وجہ کے جمع کر دی۔ اس حدیث میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اختلاف نہ بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سے ایک نماز کا جو عمل ہے اس کی بنیاد کے اوپر، جیسے یہ شیعہ حضرات تو ساری نمازیں پھر جمع کرنی شروع کر دیتے ہیں، وہ عمل درست نہیں ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ ون ان اوائل ہو سکتا ہے، اور وہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ جیسے مثال کو ہماری خواتین جاتی ہیں بازار، اور بازار انہوں نے جانا ہے اور ان کے لیے سہولت نہیں ہے، تو ویسے نہ خوف ہے اور نہ سفر ہے، مگر وہ بازار ہی میں ہی جا رہی ہیں، تو اگر وہ ظہر کے ساتھ اثر کٹھی پڑھ کے نکل جائیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس حدیث کا مقصد ایکچولی وہ والی سہولت پیدا کرنا تھا۔ ادروائز تو جو پریکٹس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 5 نمازوں کی ہے، تو اور 5 ہی پڑھنی چاہیے، تو اس سے یہ ریکنسائل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ قرآن کی آیت کے خلاف نہیں جاتا جب آپ نمازیں جمع کرتے ہیں، کیونکہ مقرر اوقات کون سے ہیں؟ مقرر اوقات وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہی بتایا مثال کے طور پر سفر کے اندر ظہر اثر کو جمع کر لینا، مغرب عشاء کو جمع کرے، تو اللہ کے نبی نے ہی تو بتایا، تو وہ اللہ کے نبی نے ہی اوقات بتائے ہیں۔ تو پھر یہ 3 بڑے وقت ہیں، اور ان 3 وقتوں کے اندر پھر یہ 2 نارمل حالات کے اندر سیگریگیشن ہے۔ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے جی، لیکن جب کلیئر کٹ قرآن میں یہ حکم موجود ہے تو پھر ظاہر ہے جی نبی اس حکم کے خلاف تو نہیں جا سکتا، تو آیا پھر وہ حدیث پاک جس کا ریفرنس دیتے ہیں تو اس کی صحت میں بھی شک ہو سکتا ہے نا؟ نہیں نہیں، اس کی صحت پہ تو فرض کریں آپ شک کر لیں، تو جو سفر کے اندر حضور نے بہت واقعات ملتے ہیں نا کہ سفر میں ظہر اثر اکٹھی کر لیتے تھے اور مغرب عشاء اکٹھی کر لیتے، پھر وہ سارے واقعات پہ شک کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، ماضی مضارع ہم نے پڑھ لیا۔ مضارع کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، جس طرح اسم رفع نصب اور جر میں ہوتا ہے، اسی طرح مضارع بھی رفع نصب اور جزم میں ہوتا ہے۔ تو یہ مضارع کی گردان ہے، اس کے 7 سیغیں آپ کو آنے چاہیے، یضربو یضربون، تضربو تضربون، اضربو نضربو، اور یہ مؤنث غائب کا صیغہ تضربو۔ جب نصب آ جاتا ہے تو یضربو کی جگہ ہو جاتا ہے یضربا، آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے اگر واحد کا صیغہ ہو یا جمع متکلم کا صیغہ ہو۔ اور جو نون ہوتی ہے تو اس میں 2 طرح کی نون ہے، ایک یہ نون ہے جسے کہتے ہیں نون اعرابی، اور ایک یہ نون ہے جسے کہتے ہیں نون نسواں۔ تو جو نون اعرابی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ یضربانی یضربا بن جاتا ہے، یضربون یضربو بن جاتا ہے، تضربو سے تضربا، تضربا، اور یہ جو نون نسواں ہے یہ ختم نہیں ہوتی، یہ یضربنا ہی رہتی ہے۔ پھر آگے بھی اسی طرح ہوگا، تضربا تضربا تضربو، اور تضربینا سے تضربی، تجربہ اور تجربنا، اس کی بھی نون نسوہ ختم نہیں ہوگی، اور اضربا نضربا۔ تو یہ مضارع کی حالت تبدیل ہوتی ہے نصب کی صورت میں۔ یہ آپ کو پہچان ہونی چاہیے اس کی، کیونکہ قرآن شریف میں الفاظ استعمال ہوں گے جہاں مضارع میں آخر میں پیش کی بجائے زبر آ رہی ہوگی یا اس کی نون ختم ہو گئی ہوگی، تو آپ کو پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کے لیے یہ الفاظ جب آتے ہیں لن، ان، کئی یا لی اور حتی، اور ایک لفظ اذن ہے، قرآن شریف میں اپیرنٹلی اذن اس طرح استعمال نہیں ہوا نصب دینے کے لیے، تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مطلب ان کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ترجمہ بھی کر لیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ تو نؤمنو ہے، تو اگر اس کے ساتھ لن لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ لن 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 نؤمن نؤمنون نومن نو- جی نومن مسز نؤمن نؤمنا، نصب ہے نا آخر میں، اس کے اوپر زبر آ جانی ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا جی مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی؟ اور جب اور آ جب گیا تم یا موسیٰ جب تم نے کہا ہے موسیٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ اے موسیٰ نہ تم
ہرگز نہیں تم اس کو تم جب لن جب نؤمن اس نے کہا اور یا جب موسیٰ تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم مان لائیں گے آپ سے اچھا، اس کا صحیح ترجمہ ہے اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں تیری بات مانیں گے. ایمان لائیں گے ہوتا تو پھر نؤمن بکا ہوتا، یہ نؤمن لکا ہے، اس کا مطلب ہے بات ماننا. اچھا، یضربو ہے تو ان سے کیا ہوگا؟ اور یضرب یضربا یضربا، یضربا این یضربا. یضربا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بے شک بے اللہ شک جی، نہیں یستحیی شرماتا. بے شک اللہ نہیں شرماتا یہ کہ تم بیان کرو مثال نہیں کہ وہ بیان کرے مثال. صحیح ہو گیا جی. یضرب یہ کہ وہ بیان کرے مثال ٹھیک. اچھا، کئی کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، اور یہ لام کئی بھی ایک ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. تو اگر وہ لگے گا یا علموں پر تو یہ کیا بن جائے گا؟ یعلم یا علمہ. ٹھیک ہے، یہ ہم نے ریسنٹلی آیت پڑھی ہے. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور بات تم میں سے پر جو کئی رد ستائے جاتی ہیں طرف مزید بڑھاپے کے چاہیے تاکہ وہ جان لے تاکہ وہ نہ بعد جانے. بات تاکہ وہ نہ جانے بعد علم اس کے علم سے کچھ بھی. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. جانے کا یہ کہ ہاں، یہ اس لیے کہ چاہیے کہ وہ اس لیے وہ جانے کہ وہ چاہیے جان نہیں، لے تاکہ، یہ مجھے تاکہ والا ہے، تاکہ وہ جان لے تاکہ وہ جان لے نہیں کہ نہیں میں نے خیانت کی اس کے ساتھ نہیں غیب میں میں. نے قیامت کی غیب میں ٹھیک ہوگا جی. اچھا، یہ یقولانی ہے، حتیٰ سے اس کو کیا ہوگا؟ یقولان جہیں یقولا یقولا، یقولا نون ختم ہو جائے گی. تو وما یعلمان من احد حتیٰ یقولا، اس کا ترجمہ آتا ہے کسی کو؟ یہ ہاروت اور ماروت فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں ہم جانتے وہ دونوں میں سے کوئی ایک اور نہیں دونوں جانتے دونوں میں سے کوئی ایک یہاں تک کہ وہ کہتا نہیں، جانتے نہیں ہے. یعلمانی، جو علم وہ علم یعلم تعلیم. وہ علم نہیں رکھتے وہ علم وہ نہیں سکھاتے وہ نہیں سکھاتے تھے سکھاتے کسی ایک کو بھی، یہاں ہاں تک کہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر. تو حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ یہ کہہ دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے سوا کسی کے آگے سر کو نہ جھکائیں، عملی طور پر بھی، فزیکلی بھی، اور اصل حقیقت کے لحاظ سے بھی صرف اور صرف اپنے رب کے آگے سر جھکائیں، اسی سے مانگیں، اسی کی اطاعت کریں. آمین یا رب العالمین.